حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ یہ ان 10 صحابہ کرام میں سے ہیں جنہیں آمنہ کے لال نے دنیا کے اندر ہی جنت کی بشارت عطا فرمائی ہے۔ یہ بڑے بہادر اور اکثر جنگوں کے اندر شرکت فرمانے والے تھے، جوانی ساری خدمت اسلام میں گزاری۔ آپ ایک دن اپنے جانوروں کی دیکھ بھال فرما رہے تھے، جانوروں کو پانی پلانا اور چارہ ڈال رہے تھے، اتنے میں ان کا بیٹا عمر بن سعد آیا، کہنے لگا ابا جی آپ یہاں جانوروں کو دیکھ رہے ہیں، ادھر لوگ خلافت کی باتیں کر رہے ہیں، کس کو امیر المؤمنین بنایا جائے، کچھ لوگوں کی رائے آپ کے متعلق بھی ہے، آپ کو وہ امیر المؤمنین بنانا چاہتے ہیں۔ اور یہ کتنا مشکل مرحلہ ہے جناب، بندہ امیر المؤمنین کے خواب بھی دیکھے۔ آپ نے پتہ کیا کیا؟ آپ نے اس کے سینے پر ہاتھ مارا، فرمایا اسکت، خاموش ہو جا، چھوڑ دے یہ ساری باتیں، چھوڑ دے خلافت کے چکر اور یہ کرسی کے چکر، آپ دونوں باپ بیٹا یہاں بیٹھ کر آمنہ کے لال کی باتیں کرتے ہیں۔ میں تمہیں آمنہ کے لال کی حدیث سناتا ہوں۔ بیٹھ گئے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص نے فرمایا میں ایک دن سرکار کی بارگاہ میں بیٹھا تھا، اللہ کے سونے محبوب نے فرمایا سعد، میں نے عرض کی جی لبیک یا رسول اللہ، فرمایا سعد سنو ذرا میرے رب کا فرمان ہے، میرا رب کس سے محبت کرتا ہے؟ فرمایا ان اللہ یحب العبد، بے شک اللہ اپنے بندے سے محبت کرتا ہے، بندے سے محبت کرتا ہے۔ ایک ہے بندے کا محبت کرنا، ایک ہے اللہ کا بندے سے محبت کرنا، اس کے اندر بڑا فرق ہے کہ اللہ خود رب ہو کر جو ہے اپنے بندے سے محبت کرے۔ اور اس کی یا رسول اللہ کس سے میرا رب محبت کرتا ہے؟ فرمایا پہلی چیز یہ ہے کہ جس سے اللہ محبت کرتا ہے، فرمایا التقیہ، متقی بندے سے اللہ محبت کرتا ہے۔ دوسری چیز الغنیہ، غنا والے بندے سے اللہ محبت کرتا ہے۔ اور تیسری چیز الخفیہ، گم نامی والی زندگی جو گزارنے والا ہے اللہ اس سے محبت کرتا ہے۔ گویا جس کے اندر یہ 3 صفتیں پیدا ہو جائیں، تقوی والی، غنا والی، گم نامی والی، شہرت نہ چاہنے والا ہو، فرمایا اللہ اس بندے سے محبت فرماتا ہے۔ تقوی، پہلی چیز کیا بیان کی ہے؟ تقوی۔ تقوی کیا ہے اور تقوی کے ثمرات کیا ملیں گے؟ ایک بڑا مشہور رسالہ ہے، رسالہ قشیریہ، یہ تصوف کے بنیادی رسالوں میں سے ایک رسالہ ہے۔ اس کے اندر نقل ہے، فرمایا دنیا جو ہے نا، دنیا یہ آزمائش کے اعتبار سے تقسیم ہے اور آخرت جو ہے وہ تقوی کے اعتبار سے تقسیم ہوگی۔ آزمائش کے اعتبار سے تقسیم کیا مطلب؟ جو دنیا کے اندر جتنی محنت کرے گا اتنا اس کو پھل مل جائے گا، اتنا اس کو مال مل جائے گا۔ اور فرمایا آخرت کے اندر ایسا نہیں ہے، آخرت کے اندر ذرا مختلف ہے، وہ یہ کہ دنیا کے اندر جتنا زیادہ متقی پرہیزگار ہوگا آخرت کے اندر اتنے ہی بلند درجوں پر فائز ہوگا۔ آخرت تقوی پر ہے۔ نچوڑ نکالا، فرمایا سمجھدار اور دانا یہ ہے کہ دنیا کے لیے اتنی محنت نہ کرے، دنیا کو اپنی ترجیحات میں شامل نہ کرے، بلکہ آخرت کو کرے، کیونکہ آخرت باقی رہنے والی ہے اور باقی رہنے والی زندگی کے اندر جتنے درجات بڑھ جائیں اتنا ہی اس کے لیے فائدہ ہوگا۔